عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے؟ عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا؟ یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا؟ عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب عین را با، یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا، فصیح اللسان جو آدمی ہے عرب کہتے ہیں اس کو۔ یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبانیں تو ہماری ہے، باقی کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں، سارا عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے۔ فارس عجم ہے، ہند عجم ہے، افریقہ عجم ہے، امریکہ عجم ہے۔ عجم کا مطلب گونگے۔ عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ تو یہ نخوت جو تھی، یہ بڑاپن جو تھا، یہ تکبر جو تھا، وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا، جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے، اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے۔ یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی۔ عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا، تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں، ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے، اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یا علامہ عبد الرحمن جامی، میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسی حضور کی پیدائش ہوئی تھی،
घर दौड़े दौड़े आए थे बीबी आमिना के, और फौरन उठा करके गोदी में ले लिया और खाने काबा के पास आए और खाने काबा के सामने हाथ फैलाते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा हादा इब्नी सम्मैतुहु मुहम्मदा, ऐ अल्लाह देख ये मेरा बेटा है और मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, ये नया नाम था उनके लिए। अरब में जो नाम रखे जाते हैं वो बाप दादाओं के नाम पर चलते हैं, वहाँ पर नए नाम नहीं रखते, खानदानों के अपने खुद पर्सनल नाम चलते रहते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं, वही नाम रखे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नया नाम रखा था, तो अरब के बहुत सारे कबीले आए और पूछा, या अब्दुल मुत्तलिब लिमा सम्मैतका इब्नी इब्नका हादा मुहम्मदा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने लिमा सम्मैता हादा मुहम्मदा, क्यों आपने इसका नाम मोहम्मद रखा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है मोहम्मद का नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद के मीनिंग क्या है? कहा, मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सारे लोग तारीफ करें, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि जब भी कोई नाम ले तो ना चाहते हुए भी मेरे बेटे की तारीफ हो ही जाए। आज मेरे आका की शान में किसी को गुस्ताखी करना भी हो, मेरे आका का नाम मोहम्मद लेता है तो पहले हुजूर की तारीफ कर ही रहता है, वो करके ही रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त दी अरब के मशहूर कानून और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक कि अरब लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी उनकी ज़ुबान की हिफाजत के लिए देहातों में भेजते थे कि इनकी ज़ुबान महफूज रहे। शहरों की ज़ुबान जो है मिक्स हो जाती है, जैसे मुंबई की ज़ुबान, इसका कोई अता पता नहीं है, इसमें यूपी भी मिला हुआ है और राजस्थान भी है, गुजराती भी है, कर्नाटकी भी है, सब मिला करके मिक्स हो गई, क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर है और शहरों में हर इलाके के लोग आते हैं, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें उसमें दाखिल कर देते हैं और ये एक मिक्सचर लैंग्वेज बन जाती है और इसको पता ही नहीं रहता इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। मक्का ऐसा था कि हर जगह से लोग आते थे, हज के लिए आते थे और कई कई महीने रहते थे, तो कुछ लोग अरबी जानते नहीं थे, कोई फारसी उसमें दाखिल कर दिया, कोई अलग जुबान इब्रानी दाखिल कर दिया, सुरियानी दाखिल कर दिया। तो वहाँ पर जुबान की हिफाजत की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा था तो जुबान का था। जुबान जिसकी अच्छी हो वो अरब में सबसे ज्यादा इज्जत वाला था। तो इसके लिए माएँ अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए बचपन में उनकी परवरिश मक्का में नहीं करती थी, बाहर भेजती थी। इस रिवाज के चलते हुए 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 महीने हज़रत आमिना की गोद में थे। फिर वो हलीमा सादिया के बख्त चमके, नसीबे चमके कि वो दाया थी बनु साद कबीले की। ताइफ से आगे एक इलाका बनु साद आज भी मौजूद है, ताइफ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो आई थी, 180 किलोमीटर का सफ़र करके आई थी और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। तफसीलात में नहीं बता रहा हूँ, तारीख़ है चूँकि, क्योंकि हम मौलिद शरीफ में तफसीलात बयान करते हैं, ये तारीख़ इस्लाम है, इसके लिए मैं चलती चलती मुख्तसर झलकियाँ रख रहा हूँ। हलीमा सादिया लेकर गई, 2 साल परवरिश करके वापस ले आई हज़रत आमिना के घर। हज़रत आमिना अपने नूर नज़र को लेकर साथ रहती। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई थी तो 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना मदीना निकली, क्योंकि उनका ननिहाल भी था और अपने शोहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी वहाँ थी। इंतकाल के बाद से वो गई नहीं थी, तो अपने बेटे के बड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के वो मदीने गई, ननिहाल गई, और उसके बाद यानी हुजूर के ननिहाल और फिर वापसी में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र से होते हुए आ रही थी। वहाँ की बीमारियाँ हज़रत आमिना को भी जकड़ लीं, ऐसी बीमार हुई कि अबवा एक जगह है बद्र के करीब, अबवा मदीना और मक्का के बीच में, हज़रत आमिना वो ज़्यादा देर आगे चल ना सकी, वहीं पर आपकी वफ़ात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 6 साल की है। खुद रसूल महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया। हुजूर के साथ उस वक्त आपके वालिद की एक कनीज़ थी, उम्मे ऐमन, ये साथ रहती थी। और बस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मक्का जब आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना भी इंतकाल कर गई, वो फ़र्त गम में
جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا, مشیت ایز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی, دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے, ان کے بیٹے عقیل ہیں, ان کے بیٹے جعفر ہیں, ان کے بیٹے حیدر کرار, علی و مرتضیٰ ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق, ہمارا قتل الآراء بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے, لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں, شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ, کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت, کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی, حضور کی جو چادر تھی, اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو, میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام, کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت. ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب, ایک عیسائی پادری تھا, جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا. بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین, یہ رسولوں کا سردار آیا ہے. عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا, یہ 12 سال کی عمر کے, جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے, میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی, بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے, بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے. یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا میری ایک بات سن لو, اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا, وہاں یہودی ہیں, وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا. یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے, اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے, تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ. جناب ابو طالب گھبرا گئے, ڈر گئے, کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا. بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے. یہ وہ بشارت تھی, 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی, خبریں ہو چکی تھیں. بحیرہ راہب نے یہ کہا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے. جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون, بڑی مالدار خاتون تھی, حضرت خدیجہ, جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی, لیکن وہ بڑی مالدار تھیں. انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں. جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں, بڑے ہی دیانت دار ہیں, تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو, نفع کما کر کے لے آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں. واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا,
حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون، عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمہ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی. آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں, پیر درد کرتے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی, نیچے آتی تھی. کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے, حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی, کڑی دھوپ ہوتی, سورج کی تمازت ہوتی. لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں, غار ہرا سے آ رہے ہیں. اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو, انتظار کرو, ان کے آنے میں کافی وقت ہے. خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے. جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی. یہ وفا شعاری ایسی تھی. آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے, جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں. اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے. جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا. حضور نے کہا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھوں گا. وہ کہتے تھے پڑھو, حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا. سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے. 3 مرتبہ ہوا, چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے, نور الہی کا نزول ہے. اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر, پہاڑ کی چوٹیوں پر, جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے. نور کی پہاڑی جہاں نور اترا, نور کا پہاڑ ہے. اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے. قرآن کی آیتیں آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا, سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے, موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے. جب رسول پاک تشریف لائے پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے, پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے. یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں. قرآن خود کہتا ہے, میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے. رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا, لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان, دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے, وہ کوئی اور نہیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا, سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی, مجھے کمبل اڑاؤ, زمیلونی زمیلونی, بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ, سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو, تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں. ڈھارس بندھانے والی, تسلی دینے والی, حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے. عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی. یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے, اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے, تاریخ اسلام کی شروعات ہے.
اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا۔ پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا، ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا، کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اثنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے، اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے۔ 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی
टांगें थी, आंखों में आशूब था, आंखें रस रही थी, लाल हो चुकी थी। आया और करीब आकर कहा, है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का हकीकी रसूल तस्लीम करता हूँ, आपका दीन में एक्सेप्ट करता हूँ, खुदा वाहिद की मैं इबादत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को सीने से लगाया और दुआ की, मौला इस बच्चे की टांगों में, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा और इसको दीन का अजीम सिपाही बना। मेरे आका की ये दुआ थी। 9 साल का वो कमजोर बच्चा जो सबसे पहले हुजूर की दावत पर लब्बैक कहा था, आज पूरी दुनिया शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब में उसको अगर पुकारती है तो असदुल्लाहिल गालिब, शेर खुदा हैदर कर्रार के नाम से जानती है। उसकी ताकत को कौन जाने, उसकी ताकत के करीब कौन पहुंचे। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। उस हैदर कर्रार को जो ताकत और कुव्वत थी, जो खैबर शिकन है, फाटक को उखाड़ कर फेंक देने वाला, मरहब के लोहे वाले लिबास पर तलवार की एक ज़रब लगा दे तो उसके सर से लेकर सीने तक टुकड़े कर देने वाली तलवार रखने वाला, ये ताकत कहीं और से नहीं, ये दुआए मुस्तफ़ा से मिली हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम की तबलीग की शुरुआत यहाँ से हुई। अब उसके बाद मक्का मुकर्रमा के जो हालात थे, सीरत मुस्तफ़ा के बयान में आपने तकरीबन सुन लिया है। तकरीबन 13 साल मेरे आका ने मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाई, मशक्क़तें उठाई, मुसीबतें बर्दाश्त की, कई सहाबा की यहाँ पर शहादतें हुई। यहाँ पर हज़रत सुमैया का कत्ल हुआ है, हज़रत अम्मार बिन यासिर को यहाँ पर मारा गया, हज़रत यासिर को जलाया गया, और यहाँ पर हज़रत खुबैब बिन आदी, हज़रत ज़ैद बिन दसना, हज़रत खब्बाब बिन अरत, इनके मुसले किए गए थे, कान काटे गए, नाक काटे गए, इनकी ज़ुबानें काटी गई, इनके हाथ पैर काटे गए और इनको फांसी पर चढ़ाया गया। ये सारी तकलीफ़ें मेरे आका ने बर्दाश्त फरमाई। 13 साल तक बिलाल हबशी को तो पैरों में रस्सी डाल करके मक्का वाले खींचते थे, बदमाश लड़के पूरे मक्का की गलियों में घुमाते। उनका आका जो उमैया था वो आपके सीने पर गरम सिल रखता, गरम रेत पर आपको सुलाया जाता। आज की ज़मीन पर आज भी आप मक्का में जाएं, दोपहर के वक्त आगे 1 मिनट आप बगैर चप्पल के खड़े होकर के दिखा दें, अल्लाह की पनाह, आपके पैरों में छाले ना आए तो बात करना, आपके पैरों में आबले ना पड़ जाए तो मुझसे कहना। लेकिन वो बिलाल हबशी को पूरा दिन गर्म रेत पर सुलाया जाता, पीठ गल गई थी और उनके पीठ से गोश्त निकल करके चर्बी में तब्दील हो गया, चर्बी निकल गई थी, रीढ़ की हड्डी दिखती थी। ये हज़रत बिलाल के साथ हुए। ये बातें इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इन जालिमों को आज सिर्फ हुजूर की जंगें नज़र आती हैं। हुजूर पाक के साथ मक्का वालों ने जो दहशतगर्दी की थी, जो आतंक मचाया था, वो क्यों नहीं बयान करते। 13 साल तक तलवार नहीं उठाई, न तलवार उठाने का हुक्म दिया, 13 साल बर्दाश्त किए, सोशल बाइकाट भी बर्दाश्त किया, हुजूर ने पत्ते खाए, चमड़े उबाल कर खाए, सब बर्दाश्त किया, फिर हिजरत भी किया, अपना वतन भी छोड़ा, अब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। अब यहाँ से इस्लामी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, बुनियाद रखी जाती है। और मेरे दीन की बुनियाद जहाँ रखी गई वो बहुत बड़ा करोड़ों का बनाया हुआ पार्लियामेंट नहीं था, वो खजूर के छालों से, खजूर के फड़ से बनाया हुआ छप्पर का एक छोटा सा घराना जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। ये मुसलमानों का मरकज था, ये पार्लियामेंट था मेरे आका के। यहाँ से इस्लाम की हुकूमत का आगाज होता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई। अब यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता बादशाहों को इस्लाम की तबलीग दी, लोग चौक दर चौक इस्लाम लाते रहे।